اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو ہم کو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کب ہوا، یعنی قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ کب ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ کیسے ہوا؟ اچھی طرح ہم اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کیا گیا۔ بیت عزت یعنی بیت معمور، ایسا گھر جو کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان میں موجود ہے، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں پر فرشتے ہمیشہ طواف کرتے رہتے ہیں اور روزانہ کئی لاکھ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کا نمبر آتا ہے پھر قیامت تک اس فرشتے کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ تو اس جگہ پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کا نزول پہلی مرتبہ پورا کا پورا ہوا۔ پورا کا پورا یعنی کتنا بھائی؟ 6666 آیات جتنے ہمارے پاس موجود ہے، پورا کا پورا قرآن پہلی مرتبہ لوح محفوظ یعنی اللہ کے یہاں ایک کتاب ہے جس میں یہ قرآن مجید محفوظ تھا، یہ اللہ کا کلام سارا کا سارا وہاں پر محفوظ تھا۔ تو گویا لوح محفوظ سے بیت معمور پر یہ قرآن ٹرانسفر کر دیا گیا، اللہ نے اس کو اتار دیا، پورا کا پورا اتار دیا۔ اور دوسری مرتبہ کب نازل ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید مکمل نازل ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہم یہ 2 باتیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسے قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک دفعہ میں مکمل نازل کرنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ تو انزال کے معنی کیا ہے؟ قرآن کو اکٹھا ایک ساتھ پورا کا پورا اتار دینا۔ تو جہاں پر بھی عموماً قرآن میں انزلناہ کا لفظ ہم پڑھیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک اور آیت کریمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسی اور بھی آیتیں ہم کو ملیں گی۔ تو جہاں پر بھی ہم انزلناہ کی آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھیں گے، انزلناہ کا لفظ ہم دیکھیں گے قرآن پڑھتے وقت میں، تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر اللہ کی مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت معمور پر قرآن کو نازل کرنا ہے۔ یعنی انزلنا کا معنی پورا کا پورا قرآن اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا۔ تو جہاں پر بھی ہم انزلنا کا لفظ دیکھیں گے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اکٹھا پورا قرآن نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیں سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کیا مطلب؟ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت معمور میں نازل کیا، یعنی وہ جگہ جہاں پر فرشتوں کی عبادت کی ہے، وہاں پر قرآن کو پورا کا پورا لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کر دیا۔ اب یہاں پر دوسرا لفظ جو قرآن میں ہے تنزیل کا، یعنی جیسے ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اس کے معنی ہے جہاں پر بھی ہم قرآن مجید میں اس لفظ کو دیکھیں گے نزلنا ہوگا، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کیا ہوا بھائی؟ نازل ہوا۔ جیسے انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ کیا مطلب؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی ایک اور آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے متفرق یعنی الگ الگ مجلسوں میں اس لیے اتارا تاکہ آپ ٹہر ٹہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے
نازل کیا. تو معلوم ہوا جہاں پر ہم انا انزلنا دیکھیں گے یعنی انزلنا تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد قرآن اکٹھا نازل ہوا. اور جہاں پر ہم نزلنا دیکھیں گے قرآن مجید میں انا نحن نزلنا الذکر، ایسے ہی وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا، قرآن مجید دو طریقے پہ نازل ہوا. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت معمور پر اکٹھا ایک ساتھ پورا قرآن، اور دوسری مرتبہ لوح بیت معمور سے یعنی جہاں فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے وہاں سے قرآن مجید جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا تنزیل من رب العالمین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں جہان کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی توریت، وہ تختیوں کی شکل میں ملی اور اکٹھی ملی، اور توریت ان کو حوالے کر دی گئی. وہ توریت لے کر اپنے قوم کے پاس آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ بھی اسی شکل میں ملی تھی، اکٹھی دے دی گئی، لکھی ہوئی تھی. لیکن قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن مجید لکھ کر نہیں دیا گیا علی قلبک، بلکہ دونوں جہان کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر براہ راست اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. یہ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، کسی کتاب کو یہ شرف حاصل ہے. تو دو باتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اور دوسرا اکٹھا نازل کرنا. تو نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ دو مرتبہ نزول قرآن ہوا ہے، شب قدر میں ہوا ہے. پہلی مرتبہ جب نازل ہوا وہ بھی شب قدر میں، دوسری مرتبہ نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام پر. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ليلۃ القدر میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی ليلۃ القدر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن مجید نازل ہوا. اور جس دن کو جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا آنے والے سالوں میں وہی رات بدر کی بھی تھی. یہ بھی ایک مناسبت ہے قرآن مجید کے نزول سے. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، پہلا نزول بھی رمضان کے مہینے میں، دوسرا نزول بھی رمضان کے مہینے میں. تو یہ چند خصوصیات ہیں رمضان کے مہینے سے اور راتوں سے متعلق جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں